الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد۔ آج ہمارے پاس جہاد کے احکام و مسائل میں سے پانچواں حصہ ہے اور یہ آخری حصہ ہے جس میں ہم چند جہاد کے اہم مسائل اور احکام کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد اگرچہ اس مسئلے کا جہاد سے ہی تعلق ہے لیکن اس کو ہم تھوڑا الگ کر کے پڑھیں گے، اور وہ مال غنیمت سے متعلق احکام اور مسائل ہیں، اور قیدیوں سے متعلق اور اس طرح جو جواسیس ہیں ان سے متعلق احکام اور مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے۔ لیکن فی الحال جہاد کے احکام و مسائل میں یہ آخری حصہ ہے جس میں ہم قتال، لوگوں کے درمیان جو قتال ہوتا ہے اس کی اقسام کا مسئلہ پڑھیں گے، اسی طرح جنگ کے جو قیدی ہیں ان سے متعلق احکام اور مسائل کچھ اختصار کے ساتھ پڑھیں گے، باقی کچھ مسئلے انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ کن کو لونڈیاں بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں انشاءاللہ اس کی طرف مختصر وقت میں جو ہے وہ اشارہ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس مسئلہ لوگوں کے درمیان قتال کی اقسام ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قتال جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے، یا تو مسلمانوں کا کفار کے ساتھ قتال ہوتا ہے، یا مسلمانوں کا آپس میں قتال ہوتا ہے، یا کفار کا کفار کے ساتھ قتال ہوتا ہے، اور یہی عموماً تاریخ کے اندر اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ یا تو کفار کا کفار کے ساتھ قتال ہے، یا پھر مسلمانوں کا کفار کے خلاف، یا پھر مسلمانوں کا آپس میں بھی جو ہے وہ قتال ہوا ہے۔ اس میں مختلف احکامات ہیں۔ سب سے پہلے اگر مسلمانوں اور کفار کے درمیان قتال ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، بشرطے کہ وہ مکمل تیاری، اخلاص سے اور اللہ پر توکل رکھتے ہوئے لڑیں۔ اگر مومن مسلمان جو ہیں وہ مکمل تیاری کے ساتھ، خلوص نیت سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس پہ توکل رکھتے ہوئے اگر جہاد کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ نصرت اور تائید اور مدد اللہ کی طرف سے ان کے مقدر ہوتی ہے۔ لیکن بعض مخصوص اسباب کی وجہ سے، بعض حکمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بسا اوقات مسلمانوں سے بھی نصرت اور مدد کو مؤخر کر دیتا ہے، یعنی اللہ مدد کرتا ہے لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد میں تاخیر کرتا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور وہ تاخیر کے کیا اسباب ہیں انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ ہم الگ پڑھیں گے کہ مسلمانوں کی نصرت اور مدد کیوں نہیں ہوتی، اس کی وجوہات کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ جب مومن اور مسلمان کفار کے مقابلے میں یکتا ہو کر، جو ہے وہ متفق ہو کر، خلوص نیت سے، مکمل تیاری کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے لڑتے ہیں جائز اسباب اختیار کر کے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا قرآن کریم میں وعدہ کیا، جیسا سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہارے قدموں کو بھی ثابت رکھے گا، یعنی تمہیں ثابت قدم جو ہے وہ رکھے گا دشمن کے مقابلے میں۔ تمہارے دل کے اندر خوف اور دشمن کی ہیبت اور جو دہشت اور دبدبہ ہے یہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ دل تمہارے مطمئن ہوں گے نصرت اور مدد اور تائید سے۔ دوسرا جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جو قتال ہے، اگر ہو جائے تو اس میں صلح واجب ہے، اصل یہ کہ صلح کروا دی جائے، لیکن اگر ایک دوسرا گروہ صلح پر جو ہے وہ آمادہ نہ ہو اور بغاوت کر دے تو اس صورت میں پھر ان کے خلاف اس جماعت کے ساتھ مل کر لڑا جائے گا جو بغاوت کرنے والی نہیں ہے، اور جو صلح کے لیے راضی ہے اس کے ساتھ مل کر اس باغی جماعت کے خلاف جہاد کیا جائے گا، لڑائی کی جائے گی، اور یہ حاکم وقت جو ہے یا امیر جو ہے اس کے جھنڈے کے نیچے اور اس کے حکم سے اور اس کی اجازت سے اور اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ باغی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ قتال اور لڑائی کی جائے گی اور ان کو حق کی طرف لوٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر لوٹ آئیں تو فبیہا ونعمت، اور اگر نہ لوٹیں تو پھر ان کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، لیکن پہلا حل اس کا قتل نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر دو مومنوں میں سے دو جماعتیں، آپ دیکھیں یہاں محض لڑائی کی وجہ سے کسی کی تکفیر کر دینا، کفر کا فتویٰ لگا دینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آپس میں مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑتی ہیں تو لڑنے سے کافر نہیں ہو جاتی، صرف جنہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے قتل کرنے سے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے، اس سے مراد کفر دونا کفر ہے، اس سے مراد کفر دونا کفر ہے، یعنی وہ طریقہ کفار کا ہے، وہ طریقہ کفار کا جاہلیت کا طریقہ ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خالی جو ہے وہ آپس میں لڑنے سے مسلمان کافر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں دونوں جماعتوں کو مومن کہہ رہا ہے،
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں لڑ پڑیں آپس میں، فَأَصْلِحُوا، تو ان کے درمیان بینہما صلح کروا دو ان کے درمیان، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر پھر بھی کوئی ایک دونوں میں سے بغاوت کرے علی الأخرى دوسری جماعت پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس کے ساتھ جہاد کرو جس نے بغاوت کی ہے، حتیٰ تفیہ، یا اس کے خلاف، حتیٰ تفیہ الی امر اللہ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے فیصلے اور حکم کی طرف لوٹ آئے، فَإِن فَاءَتْ، بس اگر وہ لوٹنا چاہیں، فاصلحوا بینہما، تو پھر ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، واقسطوا، اور عدل و انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ یحب المقسطین، محبت کرتا ہے عدل و انصاف کرنے والوں سے۔ تو اس آیت کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ پہلا مسئلہ تو یہ بیان ہوا ہے کہ مسلمان دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑتی ہیں تو خالی لڑنے کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جاتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں اگر لڑائی ہو جائے تو صلح واجب ہے، اور اگر صلح ایک جماعت کرنے پر آمادہ نہ ہو اور وہ مزید بغاوت کرنے پر جو ہے وہ تل جائیں تو پھر ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں، لیکن یہ نہیں کہ پہلا حال یہ کہ ان کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے، انہیں کوشش کی جائے لانے کی حق کی طرف، پھر بھی اگر وہ نہ لوٹیں تو پھر قتال کرو، اور اس کے اندر ان کو قتل ہوتے ہیں تو قتل ہو۔ ہاں اگر وہ قتال کے دوران ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم صلح کر لیتے ہیں، تو پھر عدل و انصاف کے ساتھ، یعنی عدل و انصاف کا مطلب جائز شروط کے ساتھ، جائز اور مناسب شروط کے ساتھ دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کروا دی جائے، یہ نہیں کہ ایک جماعت کی سپورٹ کی جائے اور دوسری کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے، نیچے رکھنے کی کوشش کی جائے، نہیں، بلکہ دونوں مسلمان ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور دونوں جماعتوں کو برابر یعنی ان کے حقوق دے کر عدل و انصاف سے جائز شروط کے ساتھ، مساوی شروط کے ساتھ جو ہے وہ ان کے درمیان صلح کروا دی جائے، زبردستی گن پوائنٹ پہ نہیں۔ تیسری بات یہ کہ کفار کے درمیان آپس میں قتال، یعنی کفار کا کفار کے ساتھ دونوں آپس میں لڑ پڑیں، اس میں اللہ ظالم کو ظالم کے ساتھ کے ذریعے ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ بسا اوقات ظالم کو ظالم سے مرواتا ہے، اور اس میں عدل و انصاف کرنے والے کو اللہ، یعنی جو کافر عدل و انصاف کرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو ظالم پہ غلبہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کافر کی مدد کرتا ہے جو عدل کرنے والا ہوتا ہے اس پر جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ باقاعدہ علماء نے یہ ذکر کیا کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی کافر حکمران عادل کی بھی اللہ مدد کرتا ہے، ایسا کافر حکمران کے جو عدل و انصاف کرنے والا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے دشمن کے مد مقابل جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر دو کفار آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو اس کے اندر کئی ایک احکام ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ظالم سے جو ہے وہ بدلہ لیتا ہے ظالم کے ذریعے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سے جو عدل کرنے والا ہوتا ہے، انصاف کرنے والا ہوتا ہے، اگرچہ وہ کافر ہو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو عدل بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے اور اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کے خلاف ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے باوجود قادر ہونے کے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، جیسے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما، کہ میں نے سب سے پہلے اپنی جان کے ظلم کو حرام کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی زبردستی کوئی چیز حلال و حرام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے اگر کسی چیز کو اپنے اوپر حلال کر لے یا حرام کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے باوجود پوری کائنات کا خالق ہونے کے اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرے بھی تو اللہ ظالم نہیں، یعنی وہ مان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ بندوں کے گناہوں پر ان کو سزا دیتا ہے تو یہ ظلم نہیں ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے کائنات کا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے۔ اس کے بندے ہو کر کیسے اللہ کے بندوں پہ ظلم کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ عادل کافر حکمران کی مدد کرتا ہے ظالم کافر حکمران کے مقابلے میں، اور اس میں جو قتل ہوتے ہیں وہ دونوں جہنمی ہیں، دونوں طرف سے جو بھی قتل ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے چونکہ وہ کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بسا اوقات عادل حکمران کو ظالم پہ مسلط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا وہ لڑتے ہیں معبود جو باطل معبود ہیں ان کے راستے میں۔ فقاتلوا، پس تم لڑو، اولیاء شیطان کے دوستوں سے، اولیاء سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی تدبیر اور چال جو ہے وہ ضعیف اور کمزور ہونے والی ہے، یعنی وہ کارگر ثابت نہیں ہونے والی۔ 16واں مسئلہ ہمارے پاس دشمن سے قتال کا بہترین وقت کون سا ہے، دشمن سے جہاد اور قتال کا وقت کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زیادہ تر دشمن پہ صبح فجر کے بعد صبح کے وقت حملہ کرتے تھے، جیسا کہ خیبر پہ حملہ کرنے کی حدیث، ایک لمبی حدیث اس کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام انتظار کرتے رہتے تھے، اور جو ہی فجر طلوع ہو جاتی، فجر ہوتی، لوگ اپنے کام کاج میں نکلتے، اللہ کے نبی حملہ کرتے تھے۔ تو خیبر کی زمین پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حملہ کیا تو لوگ اپنی دانتیاں، اپنے دیگر اوزار وغیرہ لے کر، اپنی ٹوکریاں وغیرہ لے کر سامان میں جا رہے تھے، اپنے کھیتوں میں جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے حملہ کر دیا اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر خریبت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فضاء صباح المنذرین، کہ اللہ اکبر، خیبر جو ہے وہ تباہ ہو گیا، ہم جب کسی قوم پہ حملہ کر دیتے ہیں تو ان کی صبح بہت بری ہوتی ہے، فساء صباح المنذرین، تو ان ڈرائے گئوں کی صبح جو ہے وہ بہت بری ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ صبح کے وقت اکثر حملہ کرتے تھے، اور یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، اور اگر صبح کے وقت کسی وجہ سے حملہ نہ کر پاتے تو پھر آپ زوال کے بعد یعنی نماز کے بعد جو ہے وہ حملہ کرتے تھے ظہر کے وقت۔ اور اگر دشمن مسلمانوں پہ حملہ کر دے تو پھر وقت کا انتظار نہیں کیا جائے گا، پھر وقت کا انتظار نہیں کیا جائے گا، پھر ٹائم کو نہیں دیکھا جائے گا، حالات کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ جس طریقے سے بھی مناسب دفاع ہو اپنا دفاع کیا جائے گا۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نعمان ابن مقرن سے بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں شہید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی غزوات میں شریک ہوا، حاضر رہا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اذا لم یقاتل من اول النہار، جب آپ صبح کے آغاز میں لڑائی نہ کرتے، اخر القتال، تو آپ جہاد کو، قتال کو مؤخر کر دیتے، لیٹ کر دیتے، حتی تزول الشمس، حتیٰ کہ سورج جو ہے وہ زائل ہو جاتا، سورج جو ہے وہ ڈل جاتا، زائل ہونے کا مطلب یہ کہ ڈل جاتا، وتحب الریاح، اور ہوائیں چل پڑتی، وتحب، یہاں حتیٰ کے بعد ان مقدر ہے، آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے اگر حتیٰ آ جائے تو اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو حتی تزول الشمس وتحب الریاح، اور ہوائیں تیز چل پڑے، وینزل النصر، اور مدد اللہ کی طرف سے اتر پڑے اور نازل ہو جائے نصرت، یعنی یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ کی نصرت اور مدد جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث سنن نبی داؤد ترمذی وغیرہ میں موجود ہے، اور حدیث یہ صحیح ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام یا تو صبح کے وقت میں حملہ کر دیتے، اور اگر نہ کر سکتے تو پھر آپ زوال کے بعد حملہ کرتے، حتیٰ کہ ہوائیں چل پڑتی، چونکہ اس وقت میں عموماً عرب کے اندر جو ہے وہ ہوائیں چلتی ہیں، اور بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں، اور اس کے اندر اللہ کی نصرت اور مدد بھی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ 17واں مسئلہ ہمارے پاس جو ہے وہ 17، وہ یہ ہے کہ مسجد حرام اور حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم کیا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ آغاز نہیں کرنا چاہیے، نہ حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کرنا جائز ہے، اور نہ حدود حرم کے اندر یعنی مسجد حرام کے پاس جو ہے وہ کفار کے ساتھ قتال کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ ہاں اگر وہ پہل کر دیں تو پھر جو ہے وہ ان کا مقابلہ کیا جائے گا، اور ان کو جو ہے وہ جہاں بھی ملیں گے انہیں قتل کیا جائے گا۔ حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ حرمت والے مہینے 3 ترتیب کے ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 ترتیب کے ساتھ ہیں، اور چوتھا الگ ہے، اور وہ ہے رجب، جس کو رجب مضر بھی کہتے ہیں، تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں اشارہ بھی کیا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی عدت اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، یعنی جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، یہ آغاز سے ہی اللہ نے یہ جو 4 مہینے ان کو حرمت والا بنایا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ بالکل جو ہے وہ سیدھا دین ہے، یک طرفہ دین ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کجروی ٹیڑھا پن نہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان 4 مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اور باقاعدہ ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ ان ایسے مہینے تھے کہ ان مہینوں کے اندر عرب اور کفار بھی ان کا احترام کرتے تھے، اگرچہ بسا اوقات جو ہے وہ ان کی تقدیم و تاخیر کر دیتے تھے، ان کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کے دل کے اندر بھی ان مہینوں کا احترام موجود تھا۔ جیسے مضر قبیلے کے لوگوں نے آ کر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کچھ قبیلے کے لوگوں نے آ کر جو ہے وہ یہ شکایت کی تھی کہ ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، وگرنہ اگر اس کے علاوہ ہم آپ کے پاس آئیں تو درمیان میں ایسی قوم ہے جو ہمیں آپ تک پہنچنے نہیں دیتی۔
پھر آپ نے ان کو تعلیمات دی کہ تم فلاں فلاں برتن استعمال نہ کرو، فلاں برتن استعمال کرو، فلاں انداز میں تم نبیذ نہ پیو، فلاں برتن میں نبیذ نہ بناؤ، مختلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احکامات بتائے تھے اور حدیث معروف ہے، تو اس وجہ سے اس کو رجب مضر بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں فرماتا ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ تم قتال کرو ان سے مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فی، حتیٰ کہ وہ تم سے اس میں قتال کریں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے اس میں قتال کریں، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم انہیں قتل کرو یا ان سے قتال کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی بدلہ ہے کفار کا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہل نہیں کرنی چاہیے نہ حدود حرم کے اندر مسجد حرام کے پاس، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کے اندر، لیکن اگر وہ اپیل کرتے ہیں تو پھر ان کا منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیا جائے گا، اور جہاں کہیں بھی ملیں گے انہیں جو ہے وہ پا کر قتل کیا جائے گا۔ 18واں مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ نصرت میں تاخیر کے اسباب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات مومنوں مسلمانوں کی نصرت میں جو ہے وہ تاخیر کیوں کرتا ہے، اس میں حکمتیں کیا اور اسباب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے نصرت اور تائید کا وعدہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اس طرح کی دیگر آیات کے اندر کہ اگر تم اللہ کی نصرت اور مدد کرو گے، اللہ تمہاری یعنی اللہ کے دین کی تم جب نصرت اور تائید کرو گے، مدد کرو گے، اللہ تمہاری نصرت اور تائید کرے گا۔ لیکن بعض حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، لیکن تاخیر سے کرتا ہے، اور اس کے کئی ایک اسباب ہیں، اور یہ اسباب حکمت پہ مبنی ہیں۔ مثلا مسلمانوں کی حالت بسا اوقات انتہائی کمزور ہوتی ہے، اور ان کے پاس اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ کفار کے مقابلے میں جو ہے وہ فتح حاصل کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ مدد ان کی نہیں کرتا، تاکہ مزید یہ تیاری کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں۔ دوسرا یہ تاکہ مومن اپنی ہر قیمتی اور عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اگر بغیر آزمائے جانے کے اللہ مدد کر دے تو پھر تو امتحان کیسے ہوگا؟ اصل تو امتحان ہے نا کہ کیا اللہ کے حکم پر یہ اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کرتے ہیں کہ نہیں، اپنی قیمتی چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں۔ اگر بغیر قتال کی فتح مل جائے یا معمولی سے قتال کے بعد اللہ مومنوں کو فتح دے دے تو پھر آزمائش کہاں ہوگی؟ جہاد ایک طرح کی آزمائش ہے، اور اس کے اندر کھرے کھوٹے کو الگ کیا جاتا ہے، اس کے اندر منافق اور مومن کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کون اپنی قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات مؤخر کر دیتا ہے مدد اور نصرت کو، تاکہ یہ اپنی ہر قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ اور تیسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ مسلمان اپنی قوت کو مکمل آزما لے، اور آزمانے کے بعد ان کو یقین ہو جائے کہ نصرت اصل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہماری قوت، ہمارے یہ توپیں، ہماری یہ جو مطلب جدید اسلحہ ٹیکنالوجی ہے یہ کچھ نہیں کرتی، اصل مدد اللہ کی طرف سے، جو تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کو اپنے اسلحے اپنی ٹیکنالوجی پہ جو ہے وہ بھروسہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھروسہ ان کا اٹھ جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی ساری مدد کو آزما لیں، اور آزمانے کے بعد ان کو یقین ہو جائے کہ مدد صرف اللہ ہی کرنے والا ہے، ہماری یہ توپیں، ہماری یہ ٹیکنالوجی، ہماری یہ ساری چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں، تو صرف اصل مدد اللہ کی طرف سے ہوتی۔ تو اللہ اس وجہ سے بھی بسا اوقات مسلمانوں کی نصرت اور مدد میں تاخیر کرتے ہیں۔ چوتھا جو سبب ہو سکتا ہے مسلمانوں کی نصرت اور مدد میں تاخیر کا، وہ یہ ہے کہ تاکہ مسلمان اللہ سے ڈریں اور اللہ سے اپنا تعلق مزید جو ہے وہ مضبوط کریں۔ جب مومنوں کا، مسلمانوں کا اللہ سے تعلق اور رابطہ کمزور ہو جاتا ہے تو اللہ پھر ان کی مدد بھی مؤخر کر دیتا ہے، تاکہ اللہ سے تعلق کو مزید مضبوط کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان مشکل میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جب انسان پہ مشکلات آتی ہیں، مسلمانوں پہ مشکلات آتی ہیں، تو پھر وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ناز و نعمت میں رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان کی فطرت اور نیچر ہے کہ انسان جب غنا کو دیکھتا ہے، مال و دولت کو دیکھتا ہے، تو اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اس وجہ سے انسان بسا اوقات ساری زندگی جو ہے وہ پریشان رہتا ہے، کہتا ہے میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن میں غریب ہوں، فقیر ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، نمازیں مجھے فائدہ نہیں دے رہی، روزے مجھے فائدہ نہیں دے رہے، میرا نیک ہونا مجھے فائدہ نہیں دے رہا۔ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں نمازیں پڑھنے کی توفیق دی، دیندار بنایا ہے، وگرنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دنیا مل جاتی تو آپ مسجد میں جانے کے قابل بھی نہ رہ جاتے۔ کتنے سارے ایسے جن کو سر میں خارج کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فرصت نہیں مسجد میں آنے کی، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اپنے سامنے رونے کا موقع دے دیا ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو دنیا مل جاتی تو آپ مسجد میں قدم بھی نہ رکھتے۔ کتنے دنیا دار ایسے ہیں جو کبھی زندگی میں نماز پڑھ کے نہیں دیکھی، دنیا ناز و نعمت میں ہے، کفار کی طرح جو ہے وہ انہوں نے دنیا کو جنت بنا لیا ہوا ہے اور آخرت کو بھول چکے ہیں، اپنے رب کو بھول چکے ہیں، خالق و مالک کو بھول چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بسا اوقات مومنوں پہ جو ہے وہ دشمن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، دشمن کی سختیوں سے،
دشمن کے ظلم سے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے کہ یہ بلا کب میرے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور آج ہم مسلمانوں کی اکثر حالت یہی ہے کہ ہم مسلمان اپنے رب سے بہت دور جا چکے ہیں، اپنے خالق کو مالک حقیقی بنانے والے کو بھول چکے ہیں، اور ہم اپنے دین کو بھول چکے ہیں۔ خود ہم اپنے دین پہ جو ہے وہ تبرہ کر رہے ہیں، اپنے دین کا استہزاء کر رہے ہیں، اپنے نبی کی سنت کا استہزاء کر رہے ہیں۔ جب ہماری حالت یہ ہوگی تو ہماری اللہ مدد دشمن کے مقابلے میں کہاں کرے گا؟ آپ دیکھیں جن ممالک کے اندر اس وقت دشمن کا تسلط ہے، آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں کہ ان کی تاریخ کیوں ان پر دشمن نے تسلط کیا ہے۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں ان کے اندر فحاشی کے عام ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان پہ دشمن کو غالب کر دیا ہے، اور دشمن کا تسلط ان پہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، اور وہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد اس وجہ سے بھی نہیں کرتا تاکہ اللہ سے مزید تعلق مضبوط کرے، اور یہ تب انسان کرتا ہے جب مصیبت آتی ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو نصیحت کی تھی، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم خوشحالی میں اللہ کو پہچانو، اللہ پریشانی میں تمہیں پہچانے گا۔ پانچویں حکمت یا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ شر کا مکمل خاتمہ ہو جائے۔ بس اوقات مسلمان غلبہ پا رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کو نصرت اور مدد ان کی میں تاخیر کر دیتا ہے تاکہ یہ شر مکمل طور پہ ختم ہو جائے، تاکہ یہ شر مکمل طور پہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ ان کو فتح دے دے، اس علاقے میں داخل ہو جائے اور پھر آگے سے کئی قسم کی شر کا سامنا ہو۔ بس اوقات نصرت اور مدد میں تاخیر کا سبب عدم اخلاص اور عدم تقوی بھی ہوتا ہے۔ تقوی کی قلت اور اخلاص کی قلت یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اوقات جب لوگ اپنی جرأت و بہادری کے گن گناتے ہیں اور جو ہے وہ قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے وہ مزہ چکھاتا ہے تاکہ کم از کم یہ اخلاص کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو ان سے اخلاص مطلوب ہوتا ہے، تقوی مطلوب ہوتا ہے۔ ساتواں سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس باطل سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے اس کی حقیقت مکمل طور پہ کھل کر سامنے نہیں آئی ہوتی، یعنی جس دشمن سے مسلمانوں کا ٹاکرا ہوتا ہے اس کا باطل، اس کا ظلم اس لوگوں کے سامنے کھل کر ابھی واضح نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا ظلم اور زیادہ پوری امت کے سامنے واضح ہو جائے، پوری کائنات کے سامنے واضح ہو جائے، اس کے بعد اللہ مسلمانوں کو غلبہ دیتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ دین کی طرف داخل ہو اور لوگ کہیں گے بھئی ان کو واقعی صحیح قتل کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کہیں گے دیکھیں انسانیت کا قتل ہے، یہ انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے لیکن ہے تو انسان۔ لیکن جب ان کا ظلم بالکل واضح ہو جاتا ہے پھر اللہ مسلمانوں کو مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے تاکہ اب دنیا کے سامنے کوئی بات کرنے کی حجت اور کوئی ہیلا نہ رہے جب ان کو قتل کیوں کیا گیا۔ ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہے تاکہ پوری دنیا کی آنکھیں کھل جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ اب یہ واجب القتل لوگ ہیں، اب ان کا قتل واجب ہو چکا ہے اور ان کو قتل کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ان کا ظلم اور ان کی حقیقت کھلنے سے پہلے ان کو قتل کر دیا جائے، دنیا کس سے کہانیاں بنا لے گی کہ دیکھیں مسلمان تو کہتے ہیں ہم امن و سلامتی کا دین ہے، ہمارا دین تو جو ہے وہ امن و سلامتی والا ہے، ہم تو خیر خواہی چاہتے ہیں، ہمارے ہاں تو جان کی بڑی قدر ہے، انسان کی بڑی قدر ہے، لیکن یہ تو لاکھوں جانوں کا خون پایا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ان کا ظلم کھل کر پوری امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، پھر اللہ مومنوں مسلمانوں کی مدد کرتا ہے تاکہ اب پوری دنیا کے سامنے کوئی بات کرنے کا موقع نہ رہے اور کوئی یہ نہ کہے کہ شاید ان کو ناجائز قتل کیا گیا۔ اور یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے نصرت اور مدد میں تاخیر کا۔ آٹھواں اور آخری سبب جو ہے نصرت اور مدد میں تاخیر کا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ علاقہ اور ماحول جس علاقے میں مسلمان جہاد کر رہے ہوتے ہیں وہ ابھی فی الوقت جو ہے وہ اسلام کے لیے اور حق کے لیے، اہل حق کے لیے سازگار نہیں ہوتا۔ وہ اہل حق کے لیے وہ علاقہ ابھی تک سازگار نہیں ہوتا، اللہ اس کو سازگار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس علاقے کو مسلمانوں کے لیے اور حق کے لیے سازگار کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مدد میں تاخیر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نصرت میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ اور بھی کئی ایک اسباب ہیں جن کو ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مشہور اور معروف اسباب ہیں جو یہاں قابل ذکر تھے، ان کو ذکر کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات مومنوں کی نصرت اور مدد میں تاخیر کرتا ہے، اور اس کے اندر کئی حکمتیں اور کئی اسباب ہوتے ہیں جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ 19واں مسئلہ ہمارے پاس جہاد اور مغازی کے احکام و مسائل میں سے وہ یہ ہے شہداء کے احکام۔ شہداء دو طرح کے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایک مارکے کا شہید ہے جو کفار کے مقابلے میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اور ایک وہ شہید ہے جس کو حدیث کے اندر شہید کہا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پانی میں غرق ہو کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو جل کر مر جائے وہ بھی شہید ہے،
جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو عورت نفاس میں مر جائے بچہ جننے کے بعد یا اس کے دوران وہ بھی شہید ہے، اس کے علاوہ جو طاعون کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ دو طرح کے شہید ہیں، اور ایک جو مارکے میں شہید ہے۔ تو دونوں کے احکامات مختلف ہیں، دونوں کے احکامات مختلف ہیں۔ جو دشمن کے مد مقابل اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں انہیں غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، یعنی نہ ہی غسل دیا جائے گا اور نہ ہی کفن دیا جائے گا، بلکہ اسی لباس میں جس میں وہ شہید ہوا ہے اسی لباس کے اندر اسے جو ہے وہ دفن کر دیا جائے گا۔ نماز جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ جس لباس کے اندر وہ شہید ہوا ہے مارکے کے اندر، جنگ کے اندر، قتال کے اندر، کفار کے مد مقابل، اس کپڑے کے اندر ہی، اس لباس کے اندر ہی اس کو جو ہے وہ دفن کیا جائے گا۔ لیکن افضل اور مستحب ہے کہ ان کپڑوں کے اوپر مزید کچھ چادریں ڈال دی جائیں، ان کپڑوں کے اوپر مزید کچھ چادریں ڈال دی جائیں، لیکن کفن نہیں دیا جائے گا جیسے عام آدمی کو کفن دیا جاتا ہے، لیکن اس کپڑے کے اوپر ہی مزید چادریں ڈال دی جائیں گی تاکہ اس کا سطر جو ہے وہ ننگا نہ ہو۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، شہید کی نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی جائے، اور اس میں افضل یہ ہے کہ شہید جو مارکے میں شہید ہوتا ہے اس کو اسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں وہ شہید ہوتا ہے، جہاں اس کو شہادت کی موت ملتی ہے وہاں اس کو دفن کیا جانا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے شہدائے بدر اور شہدائے احد کے ساتھ کیا، کہ آپ نے شہدائے بدر کو بدر کے میدان میں دفن کیا، اور آپ نے شہدائے احد کو احد کے میدان میں جہاں وہ شہید ہوئے تھے اسی مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں جو ہے وہ دفن کیا۔ تو افضل ہے لیکن واجب نہیں ہے، افضل ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے اور اسی جگہ پہ دفن کیا جائے، اسی جگہ میں جہاں وہ شہید ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر شہید کہا ہے لیکن وہ تمام مسائل میں شہید کی طرح نہیں ہے، تو یہ اجر میں، آخرت میں تو اجر میں تو شہید کہلائیں گے، یعنی آخرت کے اجر کے اعتبار سے تو انہیں شہید کہیں گے، یعنی شہداء کی طرح اللہ ان کو بڑا اجر دے گا۔ لیکن کیا شہداء کے برابر ہوں گے؟ نہیں، شہداء کے برابر نہیں ہوں گے، لیکن شہداء جیسا اللہ ان کو بڑا اجر دے گا، اجر سے نوازے گا، یعنی اشارہ ہے حدیث میں اجر عظیم کی طرف کہ اللہ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا، لیکن ہر مسئلے کے اندر یہ شہید کی طرح نہیں ہے، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مارکے میں شہید ہوتا ہے جہاد کے اندر، قتال کے اندر، وہ اسی لباس میں دفن کیا جاتا ہے اور اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اور اس کی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنے میں اختیار ہے، اور اس کو اسی جگہ میں دفن کیا جائے گا جہاں وہ شہید ہوتا ہے۔ جبکہ وہ لوگ جن کو اللہ کے نبی نے حدیث میں شہید کہا ہے، بیماریوں میں، مختلف موقعوں پہ فوت ہونے والے، پیٹ کی بیماری میں، طاعون کی بیماری میں، اس طرح دیگر جل کے مرنے والا، ان کو غسل بھی دیا جائے گا، ان کو کفن بھی دیا جائے گا، اور یہ ضروری اور لازم ہے۔ غسل دینا بھی واجب ہے، کفن دینا بھی واجب ہے، نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کفایہ اور فرض ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، اس جگہ میں دفن نہیں کیا جاتا جہاں اس کو موت آتی۔ تو اس اعتبار سے ان دونوں کے احکام مختلف ہیں، ہم ان کو برابر نہیں کر سکتے۔ غلاموں اور لونڈیوں کے احکام اور مسائل۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلاموں اور لونڈیوں کے حوالے سے لوگوں کے یہاں ایک بہت بڑا اشکال ہے، اور وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جی اسلام کے اندر انسان کی بڑی عزت ہے اور بڑی قدر ہے، لیکن اسلام نے غلام اور لونڈیوں کا نظام تو ختم نہیں کیا، حالانکہ یہ ظالمانہ نظام ہے کہ ایک انسان کو غلام بنایا جاتا ہے، لونڈی رکھا جاتا ہے، اور اس میں انسانیت کی تذلیل ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسلام جو ہے وہ خیر خائی کا نام ہے اور یہ انسانیت کے حقوق کا خیال کرتا ہے، تو اس کے اندر تو باقاعدہ ایک انسان کو ہی اپنے متحد رکھا جاتا ہے، انسان کو اپنے متحد رکھتا ہے۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جو اسلام کے نظام جنگ کو اور اس طرح جو ہے وہ اس حکمت کو نہیں سمجھتے کہ لونڈیوں اور غلاموں کے نظام کو کیوں رکھا گیا۔ اسلام نے کئی احکام جو ہے وہ جاہلیت والے نظام میں سے کچھ باقی رکھے، ان میں سے غلاموں اور لونڈیوں کے احکام اور یہ نظام ہے، اس کو اسلام نے باقی رکھا ہے، لیکن اس میں کچھ تبدیلی کی ہے۔ اس میں کچھ تبدیلی کیسے کی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جاہلیت میں چلتے پھرتے آدمی کو غلام بنا لیا جاتا تھا، چلتی پھرتی عورت کو راستے لوٹ کر غلام بنا لیا جاتا تھا، لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا، یعنی جو قافلے لوٹنے والے تھے وہ بھی غلام بنا لیتے تھے، لونڈیاں بنا لیتے تھے۔ اور اسی طرح کوئی لوگ اگر جو ہے فقیری کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو بیچ دیتے تو وہ بھی غلام لونڈیاں بن جاتے۔
کسی کو چوری اٹھا کر لے جاتے، چپکے سے اس کو غلام و لونڈیاں بنا لیتے. یہ نظام تھا جاہلیت میں، لیکن اسلام نے اس نظام کو ختم کر دیا اور صرف جنگ کے اندر جو لوگ ہاتھ آتے ہیں ان کو لونڈیاں اور غلام بنانے کی اجازت دی. اور یہاں ایک اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ شاید اسلام کفار کے ملک پہ جو ہے وہ وہاں سے اٹھا کر عورتیں لے آتے ہیں اور مرد اٹھا کے لے آتے ہیں ان کو غلام اور لونڈیاں بنا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف ان لوگوں کو لونڈیاں اور غلام بنایا جائے گا جو جنگجو ہیں اور لڑتے ہیں، مقابلے میں آتے ہیں، یا ان پہ مسلمان ان کی کسی غداری کی وجہ سے حملہ کرتے ہیں. تو اس صورت میں، حملے کی صورت میں، جو مردوں کے ساتھ بچے یا عورتیں پائی جائیں گی ان کو لونڈیاں اور غلام بنایا جائے گا. نہ کہ جو پرامن طریقے سے اپنے گھروں کے اندر بند ہیں، اپنے گھر بند کر لیتے ہیں، ان کے اندر رہ جاتے ہیں، ان کو لونڈیاں اور غلام نہیں بنایا جائے گا. بلکہ جو قتال میں شریک ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ قتال کرنے والوں کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں ان کو لونڈیاں اور غلام بنایا جائے گا. اسلام نے اس دائرہ کار کو محدود کیا ہے، اوپن نہیں کیا، وسیع نہیں کیا جیسے لوگ اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ لونڈیوں اور غلاموں کے اندر مسلمانوں کو فائدہ ہے. اگر وہ غلام بناتے رہیں کفار اور مسلمان چھوڑتے رہیں تو پھر آپس میں قیدیوں کا تبادلہ کیسے ہوگا؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر ان کے لوگوں کو لونڈیاں اور غلام بنایا جائے گا تو جب وہ مسلمانوں کو لونڈیاں اور غلام بنائیں گے تو ان کا آپس میں تبادلہ ہوگا. اور یہ باقاعدہ تاریخ کے اندر اس کے واقعات موجود ہیں کہ قدیم زمانے میں مسلمان بادشاہ کافر بادشاہوں سے تبادلہ کر لیتے تھے کہ آپ ہمارے قیدی واپس کر دو، ہم آپ کے قیدی واپس کر دیتے ہیں. اگر اسلام میں یہ نظام ہی نہ ہو تو مسلمان قیدی کیسے واپس لائے جائیں گے؟ پھر مسلمان قیدیوں کو تو واپس لانا ممکن ہی نہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی حکمت وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے، کفار کے ساتھ خیر خواہی ہے. جن کو لونڈیاں بنایا جا رہا ہے، جن کو غلام بنایا جا رہا ہے، یہ ان کے ساتھ ظلم نہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی ہے. کیسی خیر خواہی ہے کہ اسلام نے اگر اجازت دی بھی ہے حالت جنگ میں صرف قیدی بنانے کی، لونڈیاں اور غلام بنانے کی، تو ان کو آزاد کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے، ان کو آزاد کرنے کی بھی ترغیب دلائی ہے. نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا کہ جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو اس غلام اور لونڈی کے عضو کے بدلے میں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. اگر کوئی آدھی قیمت ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے آدھے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. اگر کوئی ایک مکمل غلام آزاد کرتا ہے اللہ اس ایک غلام آزاد کرنے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے پورے جسم کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. اور اس کے لیے شریعت نے ایسے ایسے دروازے کھول دیے کہ جس سے لوگوں کو آزاد کیا جائے. دیکھیے، قسم کا کفارہ لونڈیاں اور غلام آزاد کرنا ہے، بیوی کے ساتھ زہار کرنے کا کفارہ لونڈیاں اور غلام آزاد کرنا ہے. اسی طرح جو ہے وہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے میں لونڈیاں اور غلام آزاد کرنے کا کفارہ ہے. دیکھیے شریعت نے کیسے، یعنی اگر اجازت دی ہے لونڈیاں اور غلام بنانے کی وہ بھی حالت جنگ میں، تو اس کی آزادی کے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اسباب اور شریعت نے کئی ایک جو ہے مسائل دروازے کھول دیے ہیں تاکہ جو ہے وہ، لیکن اصل مقصود کیا ہے؟ تاکہ اگر مقابلے میں مسلمان غلام بنا لیے جائیں لونڈیاں تو ان کو آزاد کروا لیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جب مسلمانوں کے گھر میں آئیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، مسلمان ان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، حسن سلوک سے پیش آئیں گے، مسلمانوں کو عبادت کرتے دیکھیں گے، مسلمانوں کو حسن سلوک کرتے دیکھیں گے، مسلمانوں کے دیگر جو اسلام کے محاسن اور خوبیاں ان کو دیکھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ شاید ہی کوئی تاریخ میں کسی مسلمان کے متحد غلام اور لونڈی رہا ہو اور وہ مسلمان نہ ہوا. آپ دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں جی نافع مولى ابن عمر، نافع عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، محدث بنے وقت کے. اس کے علاوہ کئی اور، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈیاں اور غلام آزاد کردہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ غلام اور لونڈیاں. آپ تاریخ پڑھیں آپ کو ملے گا مولا رسول اللہ، مولا میمونہ، مولا ابن عمر، مولا ابن عباس، مولا فلان اکرمہ، جو تفسیر کے بہت بڑے امام اور بہت بڑے تابعی ہیں، جو وقت کے امام بنے، عبداللہ بن عباس کا آزاد کردہ غلام ہے. یعنی ہم تاریخ میں 1 2 3 4 نہیں بلکہ ہزاروں مثالیں وفا کی دے سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو لونڈیاں بنایا گیا، غلام بنایا گیا، جب مسلمانوں کی صحبت میں رہے، جب مسلمانوں کے متحد رہے تو وہ اپنوں کے دشمن ہو گئے اور جو دشمن تھے ان کے اپنے بن گئے. مسلمانوں کی غلامی میں رہ کر ان کو اسلام کی اللہ نے دولت نصیب کی، اسلام کے نور سے انہوں نے اپنے آپ کو منور کیا.
اور اس سے بڑی اور کیا احسان مندی ہو سکتی ہے کہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر اسلام کے نور میں لایا جائے، ان کے سینے کو اسلام کے نور سے منور کر دیا جائے۔ اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔ تو ابھی بھی کوئی کہے کہ اسلام نے ظلم کیا کسی کو لونڈی اور غلام بنا کے، اگر وہ کافر ہی رہتے، اگر وہ کافر ہی رہتے، اگر وہ ظالم ہی رہتے، اگر وہ یہودی ہی رہتے، اگر وہ عیسائی ہی رہتے اور اسی طرح مر جاتے تو جہنم میں جاتے۔ لیکن ایک مسلمان کے ہاتھ میں غلام اور لونڈی بننے کے بعد مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو جنت عطا کی اور وقت کے امام بنے۔ اور تاریخ آج اس بات کی شاہد ہے، ان کا جب نام آتا ہے تو مولا ابن عباس، مولا ابن عمر، مولا میمونہ، مولا فلان، مولا فلان، مولا رسول اللہ، یہ ان کو لقب نہ ملتا۔ آج جب عبداللہ بن عباس کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے غلاموں کو بھی یاد کیا جاتا ہے، عبداللہ بن عمر کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے غلاموں کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تاریخ کو ذکر کیا جاتا ہے، سیرت کو، تو آپ کے غلاموں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے غلاموں اور لونڈیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے جو ان کے ساتھ مسلمان ہو گئے اور جو حالت ایمان میں فوت ہوئے۔ تو یہ اس میں یعنی اسلام نے ان کے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ لیکن ہم مخالفین سے پوچھتے ہیں کہ جو انسانیت کے نعرے لگاتے ہیں اور حقوق انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ تم نے انسانیت کو کیا دیا ہے؟ تم نے تو انسانیت کو جڑ سے اکھیڑنے کی کوشش کی۔ انسانیت کے ابدی اور اصلی دشمن تو تم ہو، نہ کہ ہمارا اسلام اور ہم مسلمان ہیں۔ البتہ اگر ایک دو ایسے واقع مل جاتے ہیں کہ بعض جاہل مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے انسانیت پر، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہمارا اسلام یہ ہے، ہمارے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں۔ تو لہٰذا اسلام کے اندر اگر لونڈیوں اور غلاموں کا یہ جو ممی ڈیڈی اور یہ جو برگر خاں اور یہ شرگر خاں اور شوارما خاں یہ جو اعتراضات کرتے ہیں اسلام پر اور مسلمانوں پہ، اور یہ نقطہ اٹھاتے ہیں لبرل اور یہ جو عقلانی ہیں، عقل پرست لوگ ہیں، یہ ان کا اعتراض بالکل فضول ہے۔ یہ اصل میں اسلام کے نظام کو سمجھتے ہی نہیں، اسلام کے اندر جو حکمتیں مد نظر رکھی گئی ان کو سمجھتے نہیں۔ یہ وہ بات کرتا ہے جو اسلام کو یا تو جانتا نہیں یا جانتا ہے لیکن جان بوجھ کے الو بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اسلام کے اندر نہیں رہنا چاہتا، اسلام سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اسلامی احکامات سے وہ اپنی آزادی چاہتا ہے۔ یہ ایسی باتیں کرتا ہے، وگرنہ ایک مسلمان کلمہ گو یہ بات کرے اسے تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ یا تو وہ اسلام کو اس نے پڑھا نہیں ہے، دوسروں سے سنا ہوا ہے، یا پھر یہ کہ وہ جانتا ہے لیکن اسلام سے اپنے آپ کو مطلب وہ آزاد کروانا چاہتا ہے۔ ایسی بات وہ مرد اور عورت کرتے ہیں جو اسلام سے آزادی چاہتے ہیں۔ تو یہ احکام اور مسائل تھے، ان میں بچوں اور عورتوں کو قیدی بنایا جائے گا، مال غنیمت کی طرح تقسیم ہوں گے، اور اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا لونڈی کے ساتھ انسان مسلمان اپنی لونڈی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، مجوسی ہو، جو بھی ہو، اور اگر اس سے جو ہے وہ اگر وہ یہودی اور عیسائی ہے اہل کتاب میں سے تو اسے آزاد کر کے اس سے نکاح بھی کر سکتا ہے، لیکن جب نکاح کرے گا تو پھر آزاد کر کے کر سکتا ہے، غلامی کی حالت میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس میں ہمارے لیے قدوہ اور اسوہ موجود ہے۔ لیکن جو مرد قتال کے قابل ہوں ان کے متعلق امام کے پاس 4 آپشن ہیں، اور 4 چیزوں میں سے وہ چیز اختیار کرے گا جس میں مسلمانوں اور اسلام کا زیادہ فائدہ۔ یا تو انہیں بغیر کسی عوض کے چھوڑ دے، یا انہیں بغیر کسی عوض کے چھوڑ دے، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ثمامہ بن اثال کو، ہم نے حدیث پڑھی کہ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا تھا، اور اس میں اللہ کے نبی کو یہ مسئلہ نظر آ رہی تھی کہ قبیلے کا بڑا آدمی اگر یہ مسلمان ہو گیا نا تو پھر کفار سے غلہ روک لیا جائے گا، مشرکین سے، اور یہ قبیلے کا بڑا آدمی مسلمان ہو گیا تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لہٰذا اگر اس سے آپ فدیہ لیتے یا اس سے آپ جو ہے وہ اسے قتل کرتے یا آپ اس سے جو ہے وہ قیدی بناتے تو اس میں اسلام کو نقصان ہونا تھا، یا فائدہ بھی ہونا تھا تو عارضی اور معمولی فائدہ تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، اور اس کے مقابلے میں وہ کیا ہوا کہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے ساتھ ان کی ساری قوم بنو حنیفہ کی مسلمان ہوگی، اور باقاعدہ انہوں نے حضرت ثمامہ نے اہل مکہ سے غلہ روک لیا، انہوں نے کہا ہمیں غلہ دو، انہوں نے کہا کہ اب تمہیں ایک دانہ بھی اگر ملے گا تو محمد کریم کی اجازت سے ملے گا، تمہیں اب ایک غلہ بھی نہیں ملنے والا، اور پھر وہاں سے بھاگے، مدینہ میں آ کر جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاؤں میں گر گئے اور کہا کہ ہم میں کتنے آپ کے چچا ہیں، رشتہ دار ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم سارے آپ کے ہی خاندان کے، آپ سفارش کر دو کہ ثمامہ جو ہے ہمیں غلہ دے دیں۔ تو یا تو انہیں بغیر کسی عوض کے چھوڑ دیا جائے، اور میں نے کہا کہ جو بھی ان میں سے آپشن اختیار کیا جائے وہ اس میں مسلمانوں کی مصلحت اور فائدے کو مد نظر رکھا جائے۔ فدیہ لے کر مسلمان قیدیوں سے تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، فدیہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور تبادلہ اگر ہو تو یہ زیادہ افضل ہے، یعنی اگر مسلمان
کچھ قیدی ان کے پاس موجود ہیں تو افضل یہ کہ ان کا آپس میں تبادلہ کر لیا جائے. اور اس میں یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بڑا کافر ان مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا تھا نا، جس کو کہتے ہیں بڑی مرغی، اگر کوئی بڑی مرغی ہاتھ لگ گئی تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر کوئی بڑا کوئی ان کا سردار ہاتھ میں لگ گیا تو اس کے بدلے میں وہ 100 200 قیدی بھی لے لیتے، 200 300 قیدی واپس لے لیتے. ان کو پتا ہے کہ ہمارا یہ بڑا آدمی ہے. تو مسلمانوں نے تو اپنا فائدہ دیکھنا ہے. اگر سارے مسلمان بچ سکتے ہیں تو وہ اس کو چھوڑ کے سب کو چھڑا لیں گے. تو یہ اس کے عہدے کے مطابق ہوگا. اگر اس کا کوئی عہدہ بڑا ہوتا تھا تو کہتے تھے بھائی اب تمہارا یہ بڑا آدمی تب چھوڑیں گے جب آپ ہمارے سارے قیدی چھوڑو گے. تو بسا اوقات وہ بھی ایسا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے اس مسلمان کو اس صورت میں چھوڑیں گے کہ آپ اس کے بدلے میں، یہ بندہ قیمتی ہے، یہ آپ کا سپہ سالار ہے، یہ آپ کا بڑا آدمی، ہم اس کو تب چھوڑیں گے جب آپ ہمارے 200 قیدی چھوڑو گے اور ساتھ اتنے پیسے دو گے. تو یہ جنگوں کے اندر باقاعدہ چلتا تھا. یا قتل کر دیا جائے اگر اس سے زیادہ ہی نقصان کا خدشہ ہو، یا اس کے اندر فائدہ یہ ہو کہ قتل کیا جائے اسے، تو پھر قتل کیا جائے گا. جیسے غزوہ بدر کے اندر اللہ کے نبی صاحب نے ابو بکر کی رائے کو لے لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو. ابو عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کیا جائے، اور اس میں اسلام کی زیادہ مسلط تھی، کیونکہ وہی دیکھا آپ نے کہ وہی لوگ دوبارہ احد کے میدان میں آ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے گئے. تو اگر انہیں قتل کر دیا جاتا تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے. یا پھر غلام بنا لیا جائے، اور غلام بنایا جائے گا، اگر انہیں قیدی اور غلام بنایا جائے تو ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا جائے، اور ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں اور محاسن عملی طور پہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ مسلمان ان کے ساتھ. بلکہ نبی کریم علیہ السلام، میں نے شاید آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں چل رہے تھے تو کسی نے دیکھا کہ وہی لباس اپنے غلام کو پہنایا ہوا ہے اور وہی لباس خود پہنا ہوا ہے. لوگوں نے تعجب کیا، کہا کہ ابو ذر ایسا کرو کہ اس کو تھوڑا گھٹیا قسم کا لباس پہناؤ اور تم اچھا لباس پہنو، فرق ہونا چاہیے آقا اور غلام میں. تو فرمایا کہ میں نے اصل میں اپنے کسی غلام کو میں نے کوئی تانا دیا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان نقمرون فی کا جاہلیہ، تیرے اندر جاہلیت کی کچھ ابھی تک اثر موجود ہے. تو کہتے اس دن سے میں نے یہ ٹھان لی اور میں نے یہ مطلب یہ تہیہ کر لیا کہ میں آج کے بعد جو ہے وہ جو خود کھاؤں گا وہ اپنے غلام کو کھلاؤں گا، جو خود پہنوں گا وہ اپنے غلام کو پہناؤں گا. تو میں اس وجہ سے جو خود پہنتا ہوں اپنے غلام کو پہناتا ہوں، اور جو خود کھاتا ہوں اپنے غلام کو کھلاتا ہوں. اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی یہی ہے کہ جو تم خود پہنو ان کو پہناؤ، جو تم خود کھاؤ ان کو کھلاؤ. اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا خادم جو ہے وہ کھانا لے کر آتا ہے تو انہیں اگر ساتھ بٹھا کر کھلانا تم گوارا نہیں کرتے تو کم از کم انہیں اسے 2-4 نوالے دے دو تاکہ اس کے دل کے اندر حسد نہ آئے، اور اس نے صاف ظاہر ہے کہ کھانا پکانے کے اندر جو ہے وہ دھواں برداشت کیا ہے، اس کی جو ہے وہ آگ کو تپش کو برداشت کیا ہے، تو اس کو کچھ دے دو کھانے کو. یہ ساری تعلیمات ہمارے اسلام اور ہمارے دین کے اندر موجود ہیں، اور یہی ہمیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے، اس کو بیان کرنا چاہیے تاکہ اسلام کے محاسن اور خوبیاں کھل کر لوگوں کے سامنے آئیں، اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اسلام خیر خواہی کا دین ہے، اسلام انسانیت کا دشمن نہیں بلکہ انسانیت کا خیر خواہ، لوگوں کا خیر خواہ ہے. اور اسلام کی صحیح صورت ہمیں صحیح شکل لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے، نہ کہ اسلام کی الٹی تصویر اور الٹا رخ ہمیں پیش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.